درود بھیجے گا بیت اطہار علیہ السلام کی مسرتوں کی ایام میں ان امام کی ولادت کا جشن ہے جن کی روزے کی زیارت کا شرف میرے خیال میں ہم میں سے اکثر لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ یوں سوچیے جیسے آپ مشہد میں تشریف فرما ہوں، اپنے مولا کے روزے کے سامنے کھڑے ہوں، ان کی مبارکباد کو، ولادت کی مبارکباد اپنے امام کو حضور پیش کرنا چاہتے ہوں۔ آواز بلند درود بھیجیں جب بھی ایسی کوئی میلاد کی تاریخ آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مبارکباد کس کو حضور بھیج کی جائے۔ بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وقت کے امام کو یاد کیا جائے، وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اس عید کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجیے گا محمد معمولاً یہ سمجھتے تھے کہ یورپی ممالک میں علماء کی کمی ہے، لیکن الحمدللہ جہاں کہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں علماء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس محفل کے اندر بھی 3 بزرگ سادات تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ شیخ بھی تشریف فرما ہیں، تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، اور یہ کہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی ترویج میں یہ اور ہم اور آپ سب مل کر کردار ادا کر سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد اور جہاں تک ہماری تقریر کا تعلق ہے، بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ تقریر کر رہا ہوتا ہے جہاں لوگ پہلے سے اسے جانتے ہیں، تو اس کے لیے تقریر کو شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لوگ پہلے سے جانتے ہیں آدمی کون ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے، جس میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں جہاں نئی جگہ ہوتی ہے، جیسے یہ جگہ پہلے ہماری نئی جگہ ہے، تو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے دن میں کچھ تعلق بنائیں گے، مقدماتی باتیں کریں گے، 20 منٹ 25 منٹ ایسی گفتگو کرنے کے بعد پھر کسی موضوع کے اوپر لائیں گے، 2-4 نکات آہستہ آہستہ دیں گے، پھر دوسرے دن ذرا سی اس کی مقدار کو بڑھا دیں گے، تیسرے چوتھے دن میں جا کر مجلس اپنے اصلی رنگ کو پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اچھا خوش نہ ہو تو کم سے کم اتنا کر لیا جاتا ہے کہ 15-20 منٹ مقدماتی گفتگو کرنے کے بعد پھر 1 گھنٹہ اصلی تقریر کر لی جائے۔ لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ دن 1 ہے اور منٹ 45، جو کرنا ہے آپ نے انہی 40-45 منٹ کے اندر کرنا ہے، تو کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ مقدمہ بنائیں، گفتگو کریں، دوستی بڑھائیں، آہستہ آہستہ لے کر بات کریں۔ اب تو جو کچھ بھی ہے فوراً ہے۔ اب اس فوراً میں کچھ باتیں وہ واجبات میں سے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہیں ہر اس جگہ جہاں پہلی دفعہ پڑھنے جائیں۔ اب واجب کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، خاص کر وہ واجب جو ہم نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، تو پہلے ان میں سے 1-2 باتیں عرض کر دیں، اور اس کے بعد جو عرائض آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ بہت ساری عرائض ذہن کے اندر ہیں، اپنی تمام تر جہالت کے باوجود بہت سارے نکات ذہن میں آ رہے ہیں، تو وہ پہلے واجبات میں سے جو ہم نے اپنے اوپر واجب کیے، اور پھر ان نکات میں سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کے حضور درود بھیجیں محمد والا۔ گرچہ محفل میلاد میں پڑھے جانے والی
جو بھی گفتگو ہوتی ہے، عرائض پیش کیے جاتے ہیں، اس کا تعلق اس سے کم بنتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ جائیں یہ نکات کہیں تو ہم کہنے میں مشغول ہیں۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم نے بچپن سے مجلسیں سنی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ مجلسیں سنی ہیں۔ جب بھی میں مجلس سنا کرتا تھا، میں معمولاً ایک بات کو کافی عرصے کے بعد، البتہ شروع میں تو نہیں، بعد میں احساس کرتا تھا، اور احساس یہ کرتا تھا کہ مجلس کچھ ایسے لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جو یہاں پر نہیں ہے، ماشاءاللہ، اور یعنی وہاں پر کچھ ایسے اشارے کنائے ہو رہے ہوتے تھے جن کو سنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی تھی، وہ محفل میں ہوتا ہی نہیں تھی، اور جو محفل میں ہوتے تھے ان کو سنانے کے لیے کوئی بات کہی نہیں جاتی۔ میں اندازہ لگایا کہ مجلس جن کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ آئیں گے نہیں، اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے۔ نتیجہ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ سننے والوں کی سطح فکری میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم دوسروں کو نہیں سنائیں گے، جو بیٹھے ہیں انہی کو سنائیں گے، تاکہ یہ جو بیچارے 40-45 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے آئے ہیں، اور بعض اوقات 1 گھنٹہ سفر طے کر کے آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے بالآخر حق تلفی نہ ہو، جو آئے ہیں ان کو سنانے کے لیے بات کی جائے۔ تو ہم کسی اور کو نہیں سنائیں گے، جو سنانا ہوگا اچھا یا برا آپ ہی کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ درود بھیجیں محمد والا۔ دوسری بات ہم نے یہ احساس کی کہ بعض اوقات ہم کسی مجلس میں جاتے تھے بچپنے میں، اور گھر واپس آتے تھے تو بچے معمولاً واپس آ کے اپنی ماں کو سناتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سنا، تو وہ پوچھا بھی کرتی تھیں کہ آج آپ نے مجلس میں کیا سنا، تو ہم لوگ کبھی کبھی سنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مجلس سن کر آتے تھے تو پوچھتی تھی مجلس کیسی تھی، تو ہم کہتے تھے مجلس بہت اچھی تھی۔ کہتی تھی لوگوں کا رد عمل کیسا تھا، لوگ کیسے جواب دے رہے تھے، تو ہم بتاتے لوگ بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ پھر وہ پوچھتی تھی مجلس میں کیا سیکھا۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت جب سن رہے تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکھا کیا ہے، یہ بات ہم سے حل نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر بڑے ہو کر احساس کیا کہ مشکل کیا ہے، جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت کچھ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب باہر جا کے سب کو جمع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں بنا۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بہت سارے کام ہم اور آپ علمی عیاشی میں کر رہے ہیں۔ علمی عیاشی کسے کہتے ہیں؟ علمی عیاشی اس گفتگو کو کہتے ہیں جس کا عملی کوئی اثر نہیں ہے، صرف ذہن کے لیے ہے، بس عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ہم نے یہ سوچا کہ مجلس فکری عیاشی کے لیے ہے یا اہل بیت کی خدمت کے لیے؟ سبحان اللہ۔ دوسرا قانون ہم نے طے کیا، ہم نے کہا ہم علمی عیاشی نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کریں گے، ان کو سامعین کے سامنے سلیس آسان زبان میں پیش کر دیں گے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ اس مشکل کی بنیاد کہاں پر ہے۔ ایک بار پھر مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کی مشکل ہے کہاں سے، تو ہمیں یہ احساس ہوا، پتہ نہیں آپ اس پہ متفق نہ ہوں، شاید آپ متفق نہ ہوں، کوئی گفتگو نہیں ہے اس میں، ہمیں احساس اس بات کا ہوا کہ اصل میں ہم نے علم کو خطابت پر قربان کر دیا۔ جب مقابلہ ہوا کہ آپ کو علم چاہیے یا خطابت، تو ہم نے خطابت لے لی اور علم چھوڑ دیا۔ پھر مقابلہ ہوا کہ آپ کو تقویٰ چاہیے یا خطابت، تو ہم نے پھر تقویٰ بھی چھوڑ دیا اور خطابت۔ اب خطابت ہمارے پاس رہ گئی اور علم و تقویٰ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہم نے کہا ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے دن سے سوچ لیا خطابت کریں گے ہی نہیں، خطابت نہیں کریں گے، جو تعلیمات اہل بیت میں سے سلیس چند نکات سمجھ میں آتے ہیں ان کو خود عمل کرنے کے بعد لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیں۔ لہٰذا آپ ہم سے عملی نکات بہت سنیں گے، البتہ وقت بہت کم ہے، مشکل ساری یہاں پر ہے۔ ماشاءاللہ، کاش کبھی ایسا ہو، انشاءاللہ آپ پاکستان تشریف لائیں ہمارے کسی اڈے پر،
ہم آپ کی جگہ پہ آئے ہیں، کبھی آپ ہماری جگہ پر آئیں جہاں پر ہمارے پاس وقت کی فرصت ہو. ظاہر ہے آپ لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہے اور شاید 10 اور کام کاج ہوں گے آپ کے، تو قطعاً اس کو اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں آپ کہیں کہ یار نہ آنا تو کہیں بہتر نہیں تھا. تڑپ رہے یہ بہتر ہے، تھک کے جانا یہ بہت برا ہے. تڑپ باقی رہنی چاہیے. انشاءاللہ 8-10 منٹ تو ویسے ہی گزر گئے. اب خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اب 30-35 منٹ میں کیا پیغام دیا جائے جو کارآمد ہو جائے. میں کچھ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ واہ واہ کہتے رہیں گے 35 منٹ میں. میں تعارفاً اپنا عرض کرتا چلوں، 25 سال پہلے میں دینی طالب علم بنا تھا، اور میں کبھی کبھی اپنے آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں کہ 25 سال بہت ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان دیوار سے بھی 25 سال سر مارتا رہے تو اسے سمجھ میں آ جاتی ہے بھائی یہ دیوار ٹوٹے گی میرا سر ٹوٹے گا، کیا ٹوٹے گا. 25 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. تو 25 سال ہو گئے. اب 25 سال میں آپ جو کہیں کم و بیش میں کر لوں گا. یعنی آپ کہیں ان کو رلانا ہے میں رلا دوں گا، کہیں نہ کہیں رلا دوں گا، کچھ خود رو کے، کچھ ایسی باتیں کر کے. آپ کہیں ہنسانا ہے میں ہنسا دوں گا. کچھ نہ کچھ 25 سال کا تجربہ تو بہت ہوتا ہے. آپ 25 سال گاڑی چلاتے رہے ہر روز تو آپ ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ تو ہو جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیسے ہنسانا ہے کیسے رلانا ہے. مسئلہ یہ اہل بیت کے نزدیک کیسے لے کے جانا. اصل مشکل یہاں پر. باقی کام آسان ہے، باقی کام مشکل نہیں ہے. 2 لوگوں کو ہنساؤ 2 لوگوں کو رلاؤ، یہ آسان ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ 2 لوگوں کو اہل بیت کے نزدیک لے کر آؤ. خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے اللہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے، روزے رکھے، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا. خدا نے فرمایا تو نے اپنے لیے کیا. نہ روزے رکھتا تو یہ ہوتا، نہ نماز پڑھتی تو یہ تھا، اور یہ اور وہ سب کچھ. کہا موسیٰ نے اے اللہ پھر میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہا میرے بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، تیرے بندوں کے ساتھ کیسے کروں؟ تو مجھ سے کہہ نماز پڑھو میں نماز پڑھ لوں، تو مجھ سے کہہ روزہ رکھوں میں روزہ رکھوں گا، تو مجھ سے کہہ رہا دوسروں کو تیرے پاس لے کر آؤں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میرے بندوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ میرے پاس آئیں گے. اب ہمارے سامنے ایک مشکل ہے. کوئی کہے آپ دعا پڑھیں، میں کہوں گا یہ آسان ہے. کوئی کہے یوں کرو کہ لوگ اہل بیت کی دعائیں پڑھیں، یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل. ہم سے کہو ہم پڑھیں، ہم مر مرا کے پڑھ لیں گے. 1 دن نہیں پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 5 دن پڑھ لیں گے. کہو لوگ پڑھیں، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. میں کیسے دوسرے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی پسند ناپسند کو میرے کہے پہ تبدیل کرے اور وہ اختیار کر لے جو مثلاً اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا. یہ کام بہت مشکل کام. اچھا اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ ایسا ہو جائے کہ آج جب آپ یہاں سے باہر جائیں 2-4 نئے کام سیکھ کر جائیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا 2 قدم اہل بیت سے نزدیک ہو کر جائیں. خدا انشاءاللہ مدد دے مولا کے صدقے میں. درود بھیجے گا محمد. اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ جو میں نے 25 سال میں اہم ترین سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اس میں کیوں یہ کام کریں. پہلی سیٹنگ میں اہم ترین راز بتا دے کوئی نہیں کرے گا یہ کام. میں کیوں کروں؟ اس لیے کروں کہ مجھے دوسری دفعہ یہاں آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا میرے کہاں پاکستان کہاں بیلجیم کہاں ہے، کوئی چانس بھی نہیں تھا یہاں آنے کا، تو اتفاقاً ہو گیا. پہلی دفعہ مشکل سے ہوا ہے، دوسری دفعہ تو بہت مشکل سے ہوگا. ٹھیک ہے ابھی نہیں معلوم کون زندہ ہے، آپ زندہ ہو میں زندہ ہوں یہ بھی نہیں معلوم. صحیح ہے تو میں کیا کروں جو 25 سال میں اہم ترین سمجھ میں آیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کس امید پر؟ اس امید پہ کہ اگر یہ 25 سال کی اہم چیزیں میرے کام آئی تھیں تو شاید ان مومنوں کے کام آ جائیں. اب آپ سے میری ایک التجا ہے،
میں نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا لمبا چوڑا، آپ سے کوئی تعلقات ہمارے نہ پہلے تھے نہ بات کا پتہ ہے، صرف ایک گزارش ہے، جو سن رہے ہیں اس پہ سوچیں، اگر لگے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے نے صحیح بتایا ہے تو عمل کریے، ماشاءاللہ، بس یہ آپ کی گزارش ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب سارے نکات جلدی جلدی بولنے ہیں تو بیچ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ بھی سوچئے، کاش اللہ کرے کچھ عمل ہو جائے ہم میں سے۔ ایک دوسرے کو ضرور دعا دیا کریں، ایک دوسرے کو دعا کیا کریں۔ ہم میں سب کے ساتھ ایک مشکل ہے، تقریباً ہر جگہ، میں تقریباً بہت ساری جگہوں پہ جاتا آتا رہتا ہوں، کم از کم ایک مشکل ہمیں ہر جگہ ملتی ہے، لوگ نزدیک بیٹھتے ہیں، دل نزدیک نہیں آتے۔ سبحان اللہ، یہ مشکل ہے۔ اچھا، ماڈرن لائف کی ایک پرابلم ہے، انسان جنگل بن گئے، دو درخت نزدیک کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے، ہم لوگ جنگل کی زندگی میں پہنچ گئے۔ ماڈرن لائف کا ایک کارنامہ ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ میتھڈسٹک لائف کی پرابلم ہے۔ اچھا، اس کو میں اور آپ کیسے توڑیں؟ آپ اس طرح سے توڑیں، ایک دوسرے کے لیے دعا دیا کریں۔ اب ہم دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کیا کریں۔ اگر آپ میں سے کچھ کو نماز شب کی توفیق ملتی ہے اور آپ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کچھ بھائیوں کے یہاں کے نام لے کر استغفار کیا کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ کہیں، خدایا جو لوگ بھی اس محفل میں شرکت کرتے ہیں سب کے گناہوں کو بخش دیں۔ تو آپ دوسروں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ کیا پتہ ان میں سے کون اللہ کا بندہ ہو۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، روایت میں لکھا ہے کہ اگر ایک مومن اپنے لیے دعا نہ کرے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، خدا ایک فرشتہ بنا دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری لگا نا، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یورپ میں رہ رہ کے بے جان ہو گئے، ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ وہ نعرہ اصلی نعرہ ہوتا ہے جس پہ ایکو آتی ہے، اصلی نعرہ وہ نعرہ ہوتا ہے جس پہ ایکو آتی ہے۔ آپ نے یورپ کا مصنوعی گوشت کھایا ہے، گھی کھایا ہے، نہیں، اصل سے پاکستان یہ دوا کھا دیا، نعرہ حیدری۔ تھوڑی سی بچپنے کی یاد آئی۔ اپنی شرط و سلامتی کے لیے محمد صلی اللہ محمد ایک دوسرے کو دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے گناہوں کی مغفرت کی دعا سنجیدگی سے کریں۔ یہ ہم نے مذاق اس لیے کیا تاکہ عید کی رات ہے، انشاءاللہ مولا کی عیدی بھی کوئی نصیب ہوگی ہمیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دعا کریں؟ خدایا اس کے گناہوں کو بخش دے۔ خاص کر اس کے لیے دعا کریں، امپورٹنٹ پوائنٹ، خاص کر اس کے لیے دعا کریں جس سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، جس سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اس کے لیے خاص کر دعا کریں۔ کیوں؟ خدا اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مومن سے توڑتا نہیں ہے، مومن توڑنے والوں سے بھی جوڑ لیتا ہے، مومن توڑنے والوں سے بھی جوڑتا ہے۔ آپ کو کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں، خدا اس کی گناہوں کو بخش دے، میں نے غلطی کی ہے مجھے بخش دے، اس نے غلطی کی ہے اس کو بخش دے۔ اتنا کر لیں، جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، آپ کے اس محفل میں آنے والے تمام افراد کے دل ایک دوسرے سے نزدیک ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، جس سے جھگڑا ہو جائے یہاں پر، خاندان میں، کہیں پر بھی، اس کے لیے زیادہ دعا کریں، آپ کے دلوں کو خدا نزدیک کرے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد۔ اچھا، میں ایسے پوائنٹس بولتا جاؤں گا اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بسم اللہ۔ ہم لوگوں کی میموری بہت خراب ہے، ہم لوگوں کا حافظہ بہت خراب ہے۔ ایک سروے کے مطابق جو کچھ لوگ سنتے ہیں، اگر 40 منٹ سے زیادہ سنتے ہیں تو جو بچتا ہے وہ 20% ہے۔ 40 منٹ سے زیادہ تقریر سننے کے بعد جو بچتا ہے 20%، 20%۔ اب میرے جیسے بولنے والے کو کیا خطرہ لاحق ہے کہ 80% تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔
واہ واہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس میں 80% تو ویسے ہی گیا. واہ واہ. اچھا اب میرا کام یہ ہوگا کہ 20% میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ رہ جائے, کام کی بات رہ جائے. ماشاءاللہ. اب ایک کام کی بات کیا ہو گئی؟ ایک دوسرے کو دعا دو, بالخصوص استغفار کریں, بالخصوص استغفار کریں, خدا محبت بڑھائے گا. اب دوسری بات, اچھا تیزی سے کرنی ہے, لہذا معذرت کے ساتھ کوئی مقدمہ نہیں, بالکل ایسے ہی لا کے جوڑنا ہے اور فوراً کرنا ہے. وقت کے امام کی بہترین خدمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. واہ. زندگی کا ایک محور ہے, زندگی کا ایک مقصد ہے, سوائے وقت کے امام کی خدمت کے اور کچھ نہیں. سبحان اللہ. آپ کما رہے ہیں یا آپ لوٹا رہے ہیں, آپ بیمار ہیں یا آپ تندرست ہیں, آپ گھر میں یا غربت میں, زندگی کا صرف ایک مقصد ہے, وقت کے امام کی نصرت, اس کے سوا کچھ نہیں. بے شک بے شک. باقی سب دھوکہ ہے. آپ کی کمائی اگر نصرت امام میں نہ لگے دھوکہ ہے. آپ کی شہرت امام کی نصرت میں کام نہ آئے دھوکہ ہے. وہ غریب انسان کتنا اچھا ہے جس کا دل امام کے لیے تڑپ رہا ہے. بس آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو حاصل کیسے کریں؟ آپ یہاں پر آئے, کام کاج کیا, جو کچھ بھی کیا, آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں, اپنے کسی اور ملک کے اندر رہ رہے ہیں, آپ دکاندار ہیں, آپ ملازم ہیں, آپ کاروباری ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ مقصد پورا ہونا ہے. میں بولنے والا ہوں, خطیب ٹائپ کا آدمی, ممبر پہ بیٹھنے والا, میرا بھی یہی مقصد ہے. آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, وہ آدمی قصیدہ پڑھتا ہے, وہ مولانا صاحب تشریف فرمائیں, سب کا ایک مقصد ہے, وقت کے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے. یہ کیسے پوری ہوگی؟ اسے ایک راستے سے پوری ہو سکتی ہے, پہلے یہ پتا چل جائے کہ نصرت کرتے کیسے. سبحان اللہ. تو میں دیکھوں گا نا کہ میں نے نصرت کی یا نہیں کی. میں کوئی وقت لیے بغیر, مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور 2-4 باتیں کارآمد عرض کرنی ہے, لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ ایک کام کر لیجئے, ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک کام کر لیجئے, آپ کی زندگی بدل جائے گی. لوگ کبھی کبھی آ کے ہم سے کہتے ہیں اہل بیت کا قرب لینے کا راستہ کیا ہے. اب اس کے مقابلے میں ہم بعض اوقات 10 روایات گنوا دیتے ہیں, آیات سناتے ہیں, کبھی کہانیاں سناتے ہیں. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا ان سب کو ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اچھی بات ہو گئی نا کہ آپ نے کو سارا دینے کے بجائے ایک جملہ دے, ایک جملے پہ آپ نے عمل کر لیا. میں طالب علم ہوں 25 سال سے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں قرب حاصل کریں, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ نے صرف ایک جملے پہ عمل کرنا ہے. اچھا اس طرح اسلام میں بہت ہے. کوئی آتا تھا نبی کے پاس, کہتا تھا اللہ کے نبی وقت بہت کم ہے, جلدی دین سکھائے, میں نے گھر جانا ہے. ہمارے پاس ایسی روایات ہیں, صحیح روایات. بندہ آیا کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, بس آپ جلدی سے دین سکھائیں, میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی منع نہیں کرتے. صحیح. اب میں دور سے آیا ہوں, ایک رات رکوں گا, 2 جملے بولوں گا, گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ 2 جملے کام بھی بول دوں گا. ایک جملہ ان میں سے یہ ہے, جو بھی کام کر رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, کون سے کپڑے پہنیں گے, کون سی ملازمت کریں گے, کیریئر کیا ہوگا, دکانداری کرنی ہے نہیں کرنی ہے, کس ملک کے اندر رہنا ہے, سب سے پہلے ایک بات سوچیں, اس کام سے وقت کا امام خوش ہے؟ سبحان اللہ. بس یہ سوچیں, اس کام سے وقت کا امام خوش ہے؟ اگر امام خوش ہیں تو کروں گا, وہ نہیں خوش نہیں کروں. سبحان اللہ. میں نے آپ کو اصول کافی نہیں سکھائی, میں نے آپ کو ملا یاد الفقی نہیں سکھائی, بحار الانوار کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, کسی تفسیر کا تذکرہ نہیں کیا. ایک سادہ سا کام کر, ایک جملہ سوچیں, اس سے امام خوش ہیں, کریں. اگر سمجھتے ہیں خوش نہیں ہیں, تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا, درود بھیجیے گا محمد. فرض کریں آپ نے لباس تبدیل کر لیا ہے, آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک فائنل ٹچ دے رہے ہوتے ہیں, سب صحیح ہے نا. جب یہ فائنل ٹچ دینے لگیں, ایک جملہ اپنے آپ سے پوچھیں,
لوگوں کو تو شاید میں پسند آ جاؤں، امام کو پسند آؤں گا؟ سبحان اللہ. بس یہ ایک جملہ ضرور پوچھیں. اب میں پورے کو اور خلاصہ کرتا ہوں. ہر انسان اپنے عیب اور خوبی جانتا ہے. میں جانتا ہوں. آپ کہاں جان سکتے ہیں؟ میں ایک رات میں آپ کیا پہچان دیں گے؟ آپ نہیں پہچان سکتے. میں تو کہتا ہوں آپ کسی کے ساتھ 10 سال بھی رہ رہے ہو نا، آپ نہیں جان سکتے. اگر آدمی ہوشیار ہے چھپا لے، آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا. آپ اور میں خود تو جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو. کبھی یہ موقع نکالیں، آج ویکینڈ ہے میرے خیال میں، بسم اللہ، موقع نکالیں رات کو کبھی بیٹھ کر یہ سوچیں میں جیسا بھی آدمی ہوں، یہ تو میں جانتا ہوں نا میری عادتیں کیا ہیں، میری خوبیاں کیا ہیں، میری خرابیاں کیا ہیں. امام وقت کو میں پسند آؤں گا. بس بھائی فرض کریں میرے اندر ایک برائی ہے، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. میرے اندر ایک اچھائی ہے، میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. میں ان سب کو جمع کروں اور یہ کہوں اگر آج ہی مولا کا ظہور ہو جائے مجھے اپنے آوان و انصار میں قبول کر لیں گے؟ بس اگر آپ کا ضمیر کہے، زبان نہیں، ضمیر کہے کہ ہاں امام قبول کر لیں گے، آپ کامیاب ہو. اگر آپ کا ضمیر کہے کہ نہیں یار میں اس قابل نہیں ہوں ابھی، تو بھائی معذرت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی. کیونکہ جس کو امام قبول نہ کرے اسے دنیا قبول کر لے، کوئی فائدہ نہیں. جو در امام سے نہ اندر آ سکے وہ کسی در کے قابل نہیں. اب اپنا جائزہ خود دیں. نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ کے اعمال جانتا ہوں، نہ آپ کے کردار جانتا ہوں، نہ آپ کی عادتیں جانتا ہوں، نہ آپ کی پریشانیاں جانتا ہوں، نہ آپ کے غم جانتا ہوں. لیکن مجھے یہ قانون اچھی طرح پتہ ہے. اپنے چہرے مہرے، اپنے حال حلیے، اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، سب کو آپ تو جانتے ہیں نا. سب کو جمع کریں اور سوچیں میں جتنا بھی امانت دار ہوں، جتنا بھی بے ایمان ہوں، نعوذ باللہ، جتنا بھی سچا ہوں، جتنا بھی جھوٹا ہوں، جتنا بھی دین پہ عمل کرتا ہوں، جتنا دین پہ عمل نہیں کرتا، ان سب کو جمع کروں، وقت کا امام اپنے عوان و انصار میں مجھے مان لیں گے؟ اگر مانتے ہیں آپ نے میدان مار دیا. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور خدا نہ کرے اگر آپ اور میں اس قابل نہیں ہیں. اچھا اب میں ذرا سا اور آپ کو اشارتاً عرض کرتا چلوں. جو امام کی تشریف آوری کے بعد لشکر بنے گا، اس کا انتظار ہوتے ہوئے اب 1200 سال ہو رہے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں ذرا سا دل پہ تھام کر ذرا سنیے گا. میں آپ سے کہوں میں نے ایک روایت دیکھی ہے، نعوذ باللہ تعالی، کہ وہ 1200 سال جس لشکر کا انتظار ہوا ہے اس میں جھوٹا بھی ہوگا. آپ مانیں گے یہ روایت؟ آپ کہیں گے بھائی 1200 سال انتظار کیا، جھوٹوں کا انتظار کرنا، تو جھوٹا جائے گا اس لشکر میں. اور اگر خدا نہ کرے میری زبان پہ جھوٹ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں میں نے اس لشکر کے بارے میں روایتیں دیکھی ہیں. ایک آدمی اس لشکر میں ایسا ہے جو فحشا دیکھتا ہے. مانیں گے آپ؟ نہیں. اور اگر میں اور آپ فحشا دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، میں آپ سے کہوں میں نے اس لشکر میں ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے جو میوزک سنتا ہے، رقاص ہے. مانیں گے آپ؟ اور اگر میں اور آپ میوزک سن رہے ہیں پھر، اور اگر آپ اس لشکر میں نہیں جا سکیں گے تو پھر اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ دوسرا لشکر اور کون سا ہے؟ سفیانی کا لشکر ہے. 2 بڑے لشکر ہیں اس زمانے میں، یا امام کا ہے یا سفیانی کا ہے. کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس زمانے میں، کوئی نیوٹرل نہیں. یہ 2 باتیں ہوں گی. بس اس کا لب لباب کیا ہوا اس نقطے کا؟ جو کام بھی کر رہے ہیں. غلامی کا رشتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو مولا کو سال میں 2 دفعہ سلام کرتا ہے، یا ہر روز سلام کرتا ہے؟ ہر روز سلام کرتا ہے. دن نکلنے سے پہلے اپنے مولا کو سلام کر چکا ہو. غلام کی نشانی یہ ہونی چاہیے. آپ اور میں غلام ہیں، ہم نے ان کے نام کا کھایا ہے، زندگی بھر کھائیں گے. یہاں پہ ختم ہوگا، قبر میں بھی ان سے لیں گے، آخرت میں جائیں گے انہی سے لیں گے، پلے صراط پہ انہی کا نام لیں گے، جنت میں ان کے قدموں میں زندگی گزاریں. یہی ہے ہمارا.
حق نہیں ہے کہ ہر روز ان کا نام لیں. حق. خدا انشاءاللہ توفیق دے. بہت بلند درود بھیجے محمد. چار پانچ باتیں ہو گئی بھائی. اب ایک اور بات, آپ کو قرب چاہیے, اہل بیت کا قرب چاہیے. چند نکات آپ کی خدمت میں آتی ہے. مومنوں کے لیے دعا کریں, جو امام نے چاہا ہے وہ کرتے ہیں. زیارت کا ایک ادب ہے, اس طرح سے کریں. زیارت عاشورہ یا وارثہ, عاشورہ میں زیادہ تحقیق کرتا ہوں, ہر روز پڑھیں. البتہ بعض لوگ زیارت آل یاسین پہ تحقیق کرتے ہیں, وہ مرضی آپ کی. زیارت آل یاسین انہیں وقت کے امام کی زیارت, وہ آپ کی مرضی. آخری بات, اس سلسلے کی آخری بات میں نے آخری دعا ہوگا, موسیٰ بھائی خوش ہو گئے کہ اب تو ختم کرنے والا ہے. نہیں ابھی تھوڑا سا بچا ہوں. 47 منٹ کم از کم پہلے پورے لے لو گا, پھر بونس میں بھی 2-4 منٹ لکھا لیں. اچھا, اس سلسلے کی ایک اور بات, سب سے زیادہ امام کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سب سے زیادہ دل کب خوش ہوتا ہے؟ میں اپنے تھوڑے سے تجربے سے آپ کی خدمت میں آتا ہوں. سب سے زیادہ دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ ان کی کسی ماننے والے کی ضرورت میں مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوش ہوتے ہیں. آپ ان کی کسی ماننے والے کی پرخلوص مشکل میں مدد کر دیں, بہت خوش ہوتے ہیں. بس آپ ایک کام کر سکتے ہیں, جیسے آپ کا دل چاہے اپنے مولا کے لیے کچھ کریں, ڈھونڈیں اس کے کس ماننے والے کی میں خدمت کر سکتا ہوں, کوئی یہ خدمت کر. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ہم لوگ کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا اس پریشانی سے نکلیں گے کیسے. اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان سب کا ایک آسان حل ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ان کے کسی ماننے والے کی خدمت کریں, خود بخود آپ کی مشکل حل ہوتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اصل میں ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا یہی ظاہر ہے جو نظر آ رہی ہے. دنیا وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے, پیچھے کی دنیا اصلی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. مثلا آپ خدا نہ کرے, مثلا ابھی کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, یوں سوچیں ہم واقعی کربلا میں ہوتے, ظاہر میں کون جیت رہا تھا؟ لشکر یزید. امام کا لشکر مختصر سا شہید ہوئے جا رہا ہے. اچھا, اب یہ تو ظاہر تھا نا, اب باطن میں دیکھیں, باطن میں کس کا لشکر بڑھا؟ سید الشہداء. اس سامنے والے کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آج کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ. آج ساری دنیا کفار کے ہاتھ میں, کوئی امام کا نام نہیں لے رہا. امریکہ, برطانیہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, سب کے اوپر کفاروں کی حکمرانی, کفار کی حکمرانی. اس میں کوئی امام کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے. مثلا اگر آپ کسی سے کہیں بھی کہ کل بیلجیم پہ امام کا پرچم لہرائے گا, آپ کا خود کا دل کہے گا پتہ نہیں کب ہوگا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, اس وقت بھی مالک کون ہے؟ اس پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ یقین کر. سبحان اللہ. جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ دھوکہ ہے, اصلی دنیا پیچھے ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. اس پر مولا کا ایک قول ہے, درود بھیجے گا. نہج البلاغہ کے علاوہ مولا کی بعض خطبات, بعض کلمات دوسری کتابوں میں بھی جمع ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کتاب غرر الحکم, اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت پہلے ایک ترجمہ ہوا تھا, مثلا شاید تجلیات نام تھا اس کا, تجلیات امیر المومنین, اس طرح کر کے نام تھا. میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اردو نام کیا تھا. تجلیات حکمت. ہاں چلو تجلیات, شکر ہے خدا کا یاد رہا. تجلیات حکمت تھا اس کا نام. غرر الحکم کا اردو ترجمہ. غرر الحکم میں مولا کے چھوٹے چھوٹے اقوال جمع ہوئے ہیں. ان چھوٹے اقوال میں سے برسبیل تذکرہ ایک نصیحت, ہر رات سونے سے پہلے معصومین کی ایک روایت پڑھ لیا. حکمت خود بخود آپ کے دل میں اترے گی. آپ کہیں گے ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, گھر میں نہج البلاغہ ہے, رات کو سونے سے پہلے 2 لائنیں پڑھ لیا. حکمت خود بخود اترے گی, کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود دل میں آئے گی.
دو جملے مولا امیر المومنین کے پڑھ لیں, تھوڑا سا غور کریں مطلب کیا ہوا. جب سمجھ میں آنے لگے مطلب یہ ہے, اب سوچیں میں اس پہ عمل کیسے کروں گا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تبرکا. مولانا نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبهوا, فرمایا لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں, مریں گے. اب میں بتاؤں لوگ سو رہے ہیں کیا ہے. لوگ سو رہے ہیں یہ ہے کہ میں جب بازار میں نکلتا ہوں, بازاروں میں نکلتا ہوں, تو ان میں کوئی علی کا ماننے والا نہیں اور طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے. صحیح. مولا کیا فرما رہے ہیں, جو یہ دیکھ رہا ہے وہ سو رہا ہے. یہ سو رہا ہے. کیوں سو رہا ہے؟ اس کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ہے کیا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور ہے جو کچھ کر رہا ہے. نہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا, سب کچھ علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں. کب سمجھ میں آئے گا اسے؟ جب مریں گے جاتے ہیں. اچھا یہ تھا. اب آپ خود طے کر لو, ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اگر زندگی کی وہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم جاگ رہے ہیں. اگر اس پر سمجھ میں آنے کے بعد یقین بھی ہے تو جاگ رہے ہیں. اگر اس یقین پر عمل کرتے ہیں تو جاگ رہے ہیں. لیکن اگر جانتے ہیں یقین نہیں ہے, یقین ہے عمل نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے ہم بھی سو رہے ہیں. مریں گے تو جاگ جائیں گے, صرف ایک مشکل کے ساتھ, ابھی جاگ جائیں تو ثواب ملے گا. لیکن اگر مرنے کے بعد جاگے پھر معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ابھی جاگے یہ ایک اور بات ہو گئی. ہمیشہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. اس ملک کا ایک بادشاہ ہے, دنیا کے اوپر فلاں فلاں طاقت کی حکومت ہے, اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے, پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے, شہرت اس کے ہاتھ میں ہے. اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ سب دھوکہ. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اہل بیت کے در پر ہے. کاش ہمارے دلوں کو بھی یقین آ جائے تو ہم ادھر ادھر دیکھنا ہی بند کر دیں گے. بھائی اگر مجھے یقین آ جائے, ابھی سوچیں, مثلا میں اپنے طور پر کہتا ہوں, صاحب مجھے کسی نے بلایا, میں سوچ رہا ہوں یار ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا. صحیح. اچھا ویزا کون لگائے گا؟ ایمبیسی میں بیٹھا ہوا کوئی ہوگا جو لگائے گا. اب اپنے آپ سے پوچھوں اصل ویزا یہ لگائے گا یا امام لگائیں گے؟ اس نے لگانا ہی نہیں ہے. یہ سوائے ہاتھ چلانے کی کچھ نہیں کرے. اصل ویزا وہاں سے لگنا. وہاں سے کیوں نہیں مانگتے؟ اچھا وہاں سے مانگیں تو پھر ایک بات ہوشیاری سے مانگیں گے, ان کے سامنے کوئی پست چیز نہیں مانگنی ہے, اچھی چیز مانگنی. سبحان اللہ. ان سے میں یہ کہوں مولا مجھے ویزا لگوائے, میں جاؤں گا, پیسے کماؤں گا, عیاشی کروں گا, یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے. آپ ان سے کہیں مولا مجھے علم دے دیں, میں علم حاصل کروں گا, آپ کے دین کی خدمت کروں گا, یہ مانگنے کی چیز. مولا اپنے تقوی و پرہیزگاری میں سے مجھے دے, میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا, آپ کی اطاعت کروں گا, یہ مانگنے کی چیز. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ حقیقت کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں, باقی سب دھوکہ ہے. ہم لوگ دھوکے میں پھنس گئے. اچھا لوگ دھوکے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا دھوکے میں پھنس گئے, یہی پھنس جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے بہت دفعہ عقل مند لوگ بھی دھوکے میں پھنستے ہیں. میں اس موقع پہ ایک لطیفہ بہت سناتا ہوں, وہ لطیفہ سناتا ہوں آپ کی زحمت تمام. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ملا نصیر الدین ایک چوراہے پہ کھڑا تھا, یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ دھوکے میں. 1 سال پہلے ٹی وی دیکھنا بند کیا اس نقطے کے اوپر کہ میں نے سوچا فرض کرو اگر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, چاہے بی بی سی ہی صحیح, اسی وقت امام مجھے دیکھ لیں تو مجھ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے فلانی تو میرا ماننے والا فحشا دیکھتا ہے, یہ جو عورت تجھے نظر آ رہی ہے یہ کیا پردے میں ہے, کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا جواب دوں گا اپنے امام کو؟ کیا عذر پیش کروں گا؟ آپ امام کے چاہنے والے, چاہنے والا اپنی مرضی نہیں کرتا ہے, ان کی مرضی کرتا ہے. اپنی مرضی بند کرنا ہے, ان کی مرضی جاری کرنا ہے. آپ ان کے راستے پہ چلنے کے. اچھا آپ کہیں گے جب میں ان کے راستے پہ چلتا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا, ٹی وی دیکھتا ہوں مزہ آتا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا امام کو ناراض کر کے مزہ آ سکتا ہے؟
بھائی وہ محور کائنات ہے، بے شک سارے خداوند متعال کی فیوز و برکات اس کے دم سے جاری ہیں، بے شک اس کو ناراض کر لو مجھے خوشی مل سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ مجھے خوشی کے نام پہ شیطان زہر دے رہا ہے، سبحان اللہ شیطان مجھے خوشی کے نام پہ زہر دے رہا ہے، میں سمجھ نہیں رہا، بات سخت لگی نا؟ غلط لگی ہے صحیح لگی؟ عمل کر لیجیے گا انشاءاللہ، درود بھیجیں توفیقات کے سادہ سا کام کر لیجیے، جو کام کرنے لگے، مثلا میں ہوں، فرض کرنے میں اپنی مثال دیتا ہوں، صاحب میں نکلا بیلجیم سے، مجھے کہیں پہ جانا تھا، میں وہ جانے کے لیے پہنچ گیا، وہاں چند دوستوں کے سامنے بیٹھا ہوں جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کروں میرے اس جگہ بیٹھنے پر امام خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ اگر ناراض ہیں تو مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، اگر خوش ہیں مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد سوچوں آج رات مجھے کیا بولنا ہے، سب سے پہلے سوچوں کیا بولوں تو مولا خوش ہوں گے، جس بولنے پہ مولا خوش ہوں گے وہ بولوں گا، اور جس بولنے پہ مولا خوش نہیں ہوں گے نہیں بولوں گا۔ اچھا کوئی مجھے کہے گا بھائی اگر تم نے وہ فلاں بات نہیں کہی نا تو یہ سب لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو میں اس کو کیا جواب دے پاؤں کہ مجھے ان کی خوشی کے سامنے ان کی ناراضگی کی کوئی حیثیت، سبحان اللہ پوری دنیا ناراض ہو جائے اگر وہ خوش ہیں پھر سب صحیح ہے، اور اگر پوری دنیا خوش ہو اور وہ ناراض ہو جائیں سب بیکار ہے۔ آپ بھی یہی سیکھنا، اب بھی یہی سیکھیں، اب بھی سیکھیں، اگر مولا خوش ہیں میں وہ کروں گا چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، کیوں؟ یہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ امام میرا ساتھ دے رہے، بے شک اس پہ یقین کر لیں کہ بھائی کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس امام کی نظر لطف چاہیے بس۔ وہ تو خادم ہیں ہم لوگ، اصل نوکر کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، سبحان اللہ یہ جرات نوکر کی نہیں ہونی چاہیے۔ نوکر کا کام صرف ایک ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ مولا سے یہ پوچھے مولا آپ کیا چاہتے ہیں، بس آپ کو تابعدار ہونا چاہیے، آپ جو کام کر رہے ہیں تابعدار بنے، مولا سے پوچھے مولا خوش ہیں نہیں۔ اب میں آپ کی کیا کیا چیزیں آپ سے چھیننا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے ٹی وی چھیننا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا مولا خوش نہیں ہوتے، میں آپ سے میوزک لینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے میوزک سننے سے مولا خوش نہیں ہوتے ہوں۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھے گا آپ کیا سوچ کے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پھر میں کیا دینا چاہوں گا جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے، لیکن ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ مثلا مجھے معلوم ہے مولا نے کہیں پر ارشاد فرمایا نماز پڑھو اول وقت، یہ ذمہ داری ہے تمہیں، اس سے مولا خوش ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا اسی روایت کے اندر فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو ہر روز، آپ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو، یہ زیارت عاشورہ 100 دفعہ جملے نہیں کہہ سکتے، ایک ایک دفعہ بولو۔ دعا القمہ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیں، بعد میں کبھی زندگی میں توفیق بڑی تو پڑھ لیجیے گا، ایک ایک دفعہ جملہ بولیں، دعا القمہ مرضی آپ کی پڑھے نہیں پڑھے اس سے شروع کریں۔ یہ زیارت وارثہ ہے، یہاں پر کوئی کہتا ہے میں زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتا، زیارت وارثہ پڑھ لو، ہر روز پڑھ۔ تیسرا قانون، 2 باتیں ہو گئی، تیسرا قانون، اگر زندگی میں ہر روز امام حسین کو یاد نہیں کیا زندگی میں منحرف ہو جائیں گے۔ ہر روز سید الشہداء کو یاد کریں، کیسے یاد کریں؟ یہی زیارتوں کے ذریعے، یہ زیارت عاشورہ یا تو یہ ہر روز پڑھ لیں فجر کے بعد، یا زیارت وارثہ ہر روز پڑھ لیں فجر کے بعد، آپ کی زندگی راستے پہ رہے گی۔ زیارت پڑھنے کا ایک ادب ہے، باتیں جلدی جلدی کرنی ہے نا، وقت ختم ہو گیا سن، ٹھیک ہے؟ زیارت پڑھنے کا ایک ادب ہے، کیا ادب ہے؟ جب بھی زیارت پڑھنے لگیں، جیسے مجلس کے بعد زیارت ہوتی ہے اس میں بھی، جیسے زیارت عاشورہ وارثہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، کوئی بھی زیارت، زیارت آل یاسین وقت کے امام کے لیے پڑھی جاتی ہے اس میں بھی، جو بھی زیارت پڑھ رہے ہیں ایک ادب کے ساتھ پڑھیں۔ کیا ادب ہے؟ یہ سوچیں امام سامنے کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی، آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی۔ آپ بعض اوقات میں مجلس ختم ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں مثلا کبھی کبھی آنکھ پڑ جاتی ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے،
مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ زیارت کے وقت امام کو ہونا دیکھنا ہے، ورنہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے زیارت میں ان پر سلام ہو، آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ پر سلام ہو۔ تو سوچو تو سلام ہوگا نا پھر۔ زیارت کا ادب سمجھنا، یہ چوتھا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہوا؟ زیارت کا ادب یہ ہے کہ زیارت ایسے پڑھیں جیسے جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں، جس ہستی کی زیارت پڑھ رہے ہیں وہ سامنے تشریف فرما ہے، آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی۔ پانچواں پوائنٹ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی لکھ رہے ہیں ہمارے مصعب بھائی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ کبھی کسی کو ضرورت پڑے تو ان سے لے لیں، آپ کی معمولی سے نکلوا دے گا شیطان تھوڑی دیر۔ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جتنا اثر ہوتا ہے نا یہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ جب تک آپ یہاں پر ہیں، بس آپ یہاں سے نکلے اثر ختم۔ اچھا اس کام کا علاج کیسے کریں؟ اس کا علاج ایسے کریں جو کرنا ہے یہیں پہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے۔ مثلا میں نے آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ کی بات کی، زیارت وارثہ کی بات کی، زیارت عاشورہ اور وارثہ کی بات کی۔ دل چاہتا ہے کہ پڑھیں؟ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے؟ اب اللہ سے ایک وعدہ کریں جانے سے پہلے، کیونکہ آپ باہر نکل گئے نا معاملہ ختم۔ جانے سے پہلے وعدہ کر لیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ پوری زیارت عاشورہ اگر 100 دفعہ نہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، 12 منٹ کا کام، مشکل سے 10-12 منٹ کا کام۔ زیارت وارثہ پڑھنی ہے، اگر آپ زیارت وارثہ یوں ہی پڑھتے چلے جائیں مشکل سے 7-8 منٹ کا کام ہے۔ 12 منٹ نکال سکتے ہیں اپنی زندگی سے؟ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے؟ وعدہ کریں گے کہ زیارت عاشورہ کل سے ہر روز پڑھیں؟ جو انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہے کہ کل سے زیارت عاشورہ پڑھے گا، بلند آواز میں درود بھیجیں ابھی کچھ لوگ نے نہیں پڑھا نہیں پڑھا۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک بات عرض کرتا ہے، جو دین سکھا رہا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے نسخہ دے۔ عبد اللہ خمینی کہتے تھے جو دین سکھاتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے نسخہ دے، اس کا کام یہ عمل کروائے۔ کہتے تھے نسخہ مت دو، دوائی کھلاؤ۔ اب میں آپ سے کہہ کے جاؤں زیارت عاشورہ کی فضیلت ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ باہر جا کے پڑھیں گے؟ نہیں، آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے ایسا کھڑا کر دوں کہ پھر آپ شیطان کو ہرا لیں، کیونکہ شیطان آپ کو ہرا لے گا پھر بعد میں کوئی آپ کی ایسی مدد کر دوں کہ پھر آپ شیطان کو ہرا۔ وہ مدد کیا کر سکتا ہوں؟ وہ یہی کر سکتا ہوں، آپ سے وعدہ لے لیا۔ اچھا وعدہ کس بات کا لیا ہے؟ آپ نے دن بھر میں ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ شروع میں آپ چاہیں تو نماز زیارت نہ پڑھیں، کہیں بھائی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنا میرے لیے سخت گزرتا ہے، چلو مت پڑھو۔ آپ کہیں بھائی یہ 100 دفعہ نہیں پڑھوں گا، ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ پڑھو۔ آپ کہیں گے میں دعائے القمہ نہیں پڑھتا، مت پڑھو دعائے القمہ۔ آپ کہیں گے سجدے کی دعا سجدے میں نہیں پڑھوں گا، یوں ہی پڑھوں گا، چلو وہ بھی صحیح، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ کیوں کہہ رہا ہوں پڑھو تو صحیح؟ بھائی امام حسین سے رشتہ تو بناؤ، غلامی کا رشتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بہت سناتا ہوں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ دھوکے میں نہیں پھنسنا۔ کبھی 4 لوگ تعریف کریں تو سمجھو یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو ہے وہ دریا لے جائے گا، یہاں کچھ نہیں۔ وہ ایک دفعہ ملا نصیر الدین چوراہے پہ کھڑا تھا، لوگ رش بہت زیادہ تھا، ایک آدمی نے کہا ملا رش بہت زیادہ ہے، کہنے لگا اس کو توڑنا مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک اونچائی پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا وہ برابر والا جو چوراہا سامنے والا نا وہاں پہ لوگ حلوہ بانٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا حلوہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں دے رہے ہیں۔ وہ دے رہے ہیں؟ ہاں دے رہے ہیں۔ کہنے لگا میں جاؤں ملے گا؟ کہتے ہیں ہاں جاؤ ملے۔ وہ جاتا ہے، دوسرا آدمی ملا سے آیا، کہتا ہے ملا یہ تجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اس کو بتا رہا تھا کہ سامنے والے چوراہے پہ حلوہ دے رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا حلوہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ حلوہ لینے گیا ہے۔ اچھا میں بھی جاؤں؟ خطاب تو بھی جا۔ وہ تیز تیز جانے لگا۔ ایک اور آدمی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ارے بھائی یہ لوگ حلوہ لینے جا رہے ہیں۔ اب اچھا حلوہ لینے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ جب آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کیا تو ملا نے کہا جلدی جلدی جاؤ ختم نہ ہو جائے، اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔
اب جو لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تھوڑی دیر میں چراغ خالی ہو گئی, سب لوگ بھاگ گئے حلوہ لینے کے لیے. وہ آدمی آیا, اس نے کہا ملا تم نے تو بڑا کمال کر دیا, سب لوگ چلے گئے حلوہ لینے کے لیے. ملا اترا, خود بھی ادھر ہی جانے لگا. اس نے کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار شاید دے ہی رہے ہوں. شاید واقعہ دے رہے. ہم لوگ کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ دھوکہ دے رہے ہیں, خود بھی دھوکے میں پھنس گئے, خود بھی ان کی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھائی تم تو خود کہہ رہے تھے کہ یہ کافر دھوکہ دے رہے ہیں, خود کیوں دھوکے میں پھنس گئے بھائی؟ آپ کا میرا کام تھا کافروں کو سمجھاتے کہ بیوقوفوں دھوکے میں مت پھنسو, خود ہی پھنس گئے. عقل کے ناخن دو بھائی. اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا, اہل بیت نے کچھ اور سکھایا. اہل بیت نے کیا سکھایا؟ آخری جملہ ابھی ایک نعرہ لگواتا ہوں. اب میں اصل بات درس کروں آپ کی خدمت میں. ابھی تو آپ نے نعرہ لگایا, نعرہ حیدری کا جواب دیا نا آپ نے, ٹھیک ہے, ایک اور نعرہ لگاتے ہیں. نعرہ حیدری. دو نعرے ہو گئے. اب تیسرا کل صبح فجر کے وقت لگائیے گا. امیر المومنین فجر سے پہلے جاگتے تھے. شب شہادت فجر سے ایک وقت جملہ کا ہے. شب شہادت فجر سے کہا ہے, اے فجر تو شاہد رہنا, تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. ہمیں کبھی جاگتے دیکھا ہے؟ آپ نے ابھی دو نعرے حیدری لگائے نا, کل صبح فجر کے وقت اٹھیے گا, تیسرا نعرہ اس وقت لگائے گا, اور مولا سے کہے گا مولا آپ سے سیکھا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گے. فجر سے پہلے اٹھ کے مسجد جاتے تھے, اذان خود دیتے تھے, نماز خود پڑھاتے تھے. میں ان کا ماننے والا صبح 10 بجے ملوں, مجھ سے کیا کہیں گے؟ میں صبح سے نماز پڑھنے مسجد میں, تو کہاں تھا؟ آج بھی یہی کہیں گے, تو میرا ماننے والا تو تھا کہاں؟ میں فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا ہوں, اذان خود دیتا ہوں, مسجد میں جاتا ہوں, تو کہاں تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امیر المومنین. امیر المومنین کی سیرت پہ چلنا آسان نہیں ہے. آج دن تھا مولا 8ویں ایمان کا, اور میں ذکر ہی نہیں کر سکا. اب کیا کریں؟ اب اس میں صرف اتنا کام کر لیں, آج رات کہیں یہ اصول بھی عرض کرتا چلیں, بعد میں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں. ہر روز 5 منٹ خدا سے گفتگو کریں. ہر روز 5 منٹ سجدے میں جائیں, اکیلے میں کہیں بیٹھ جائیں, خدا سے گفتگو کریں. آپ کہیں گے خدا سے کیا کہیں؟ جو کہنے خدا سے کیا کہوں؟ خدا سے کہیں خدا اب تک گناہ کیے تھے, آج تیرا بندہ آیا تیرے پاس, قبول کرو. آج تک نہیں آیا تھا تیرے پاس, غلط کیا تھا. مالک تو تھا, میں کہیں اور جا رہا تھا. آپ کو اس گفتگو میں مزہ آئے گا, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. 5 منٹ گفتگو کریں خدا سے, جو کہنا ہے کہیں. خدا میرے پر یہ مشکل پڑی, تو اس کو حل کر دے اسی طریقے سے, اور بندہ بنے. خدا مجھے اپنا بندہ بنائے. میں غلط کام کرتا ہوں تو ان کو صحیح کر دے, میرے اندر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو صحیح کر دے. میں اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں, میرے اندر قابلیت نہیں, مجھے قابل بنا دے. سب کہیں ہوگا. آج مولا کے نام پہ بیٹھے ہیں, کہیں پر مولا کا تذکرہ کرنے کے لیے. مولا دور نہیں ہے, مولا بہت نزدیک ہے, ہم نے آواز نہیں دی ہے. مولا دور نہیں ہے. اپنے گھر میں کہیں پر بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, یوں سوچیں جیسے زری کے سامنے بیٹھے, مؤدب ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے مؤدب کھڑے ہوں, بیٹھ جائیں, یوں سوچیں جیسے مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوں. اب مولا سے فریاد کریں. مولا دور نہیں ہے, یہ فاصلہ ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. نماز میں روئیں. اب اتنے ڈھیر سارے پڑھنے دماغ میں آ رہے ہیں, کیا کروں؟ نماز میں روئیں.
نماز میں رونے سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس روایت ہے حدیث قدسی، رونا اس بات کی علامت ہے نماز کے اندر کہ میرا خدا سے رابطہ بن رہا ہے۔ اچھا میں نماز میں کیسے روں؟ آسان ترکیب بتاؤں، بہت آسان ترکیب۔ اچھا جوادی عامری نے اپنی کتاب میں اتنی ڈھیر ساری گفتگو کرنے کے بعد یہ بتائی تھی، اور مجھ جیسا جاہل کھٹ سے بتا رہا ہے، کیوں؟ وقت نہیں ہے۔ آسان سی ترکیب کیا تھی؟ انہوں نے لکھا نماز پڑھنے کو ایسے پڑھو جیسے خدا سے باتیں کر رہے ہو۔ اس کو انہوں نے لکھا تھا مناجات کرو، مت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کوئی نہیں سن رہا، نہیں، آپ نے سوچیں جیسے آپ خدا سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کر، خدا سے گفتگو کر۔ آپ کی نماز میں خود بخود گریہ آئے گا۔ گریہ اس بات کی علامت ہے نماز قبول ہو رہی ہے۔ البتہ دل پاکیزہ رہے گا انشاءاللہ، حب اہل بیت کے ساتھ ہے، پاکیزہ ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہی تھی دعائیں ضرور کیجیے گا، دوسرے سے دعا ضرور کیجیے گا، آپ کا اتحاد بڑھ جائے گا، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں گی۔ اتحاد بڑھ گیا، محبتیں بڑھ گئیں، اتنے کام باقی ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی میں صبح دوپہر سے ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ادھر ہی برسلز کے اندر، میں سوچا تھا یہ سب باقی ہیں جن کو ابھی امام کا نام نہیں پہنچا ہے۔ کون پہنچائے گا؟ ہم نے پہنچانا تھا، ہم خود کہیں اور مشغول ہو گئے۔ شاید ہمیں مولا یہاں پر اس لیے لائے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو ہم ان کا نام پہنچائیں، یہاں ہم اپنے خود ویزے، کاروبار، دنیا سب میں غرق ہو گئے، ہمیں یہی نہیں یاد رہا کہ ہم نے ان کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ کیا اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ کبھی یاد آ جائے دوسروں کو دعا دینا، ہمیں بھی یاد کر دیجیے گا، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں۔ دن بھر میں 25 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہنا مستحب ہے۔ اس کو کہیں گے سارے بہت کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ، اور آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ جوان کہے، تو ساری باتیں یاد آ رہی ہیں نا، اگر کوئی جوان کہے میرے ذکر میں شیطان بہت آتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے ذکر میں شیطان بہت آتا ہے، میں کیا کروں؟ اس سے عرض کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملہ کثرت سے دو، کہتے ہیں طاقت بڑھے گی، ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ کہ ہر جگہ کے اوقات میں واقعا مزاحم ہوا، اور جو مجھے وقت ملا تھا اس سے میں نے زیادہ لے لیا۔ پاکستان میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے 45 تو میں 40 کر دیتا ہوں، تو مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے کہ بولوں، میں کیوں بولوں؟ میں تو کوئی 40 کہتا تو میں 35 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں نے بڑھا دیتا ہوں، اس سے بڑھا دیتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں اگلی دفعہ کب ملنا ہے، کب نہیں ملنا ہے، کب نصیب ہونا ہے، کب نہیں ہونا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب یہاں سے باہر نکلنے کا بھروسہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے جتنا کچھ آتا ہے جلدی جلدی بتا دو، 2 آدمی بھی عمل کر گئے، اچھا سرمایہ لگے گا، ثواب بہت ملے گا۔ آپ کریں گے ثواب ہمیں مفتے کا ملے گا، بولنے کا ثواب، ٹھیک ہے۔ تو ہم بول چکے، اب آپ کی کرنے کی باری ہے، اللہ کرنے کی توفیق دے۔ اپنے امام کے حضور اپنے دلی عقیدت کے اظہار کے لیے، ان کے حضور یہ کہنے کے لیے کہ مولا آپ کے نوکر ہیں، آپ کے گردِ ماجدہ کے نوکر ہیں، ان کے پہلو شکستہ کے نوکر ہیں، ہمیں نوکری دے دیں، اپنا کوئی کام ہمیں دے دیں، اپنے کاموں میں ہمیں شامل کرنا۔ اپنے مولا کے حضور کی التجا کرنے کے لیے 3 دفعہ بہت بلند درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔